الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتان ترضون بها ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان میں گناہ کرنے والوں کے انجام سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ آج جن چیزوں کی کثرت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف میں حکم دیا ہے، مختصر وہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ ایک ذہن بن جائے کہ ماہ رمضان میں ان چیزوں کی ہمیں کثرت کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ماہ رمضان میں کتنی باتوں کی کثرت کرو؟ بولیے 4 باتوں کی۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کس کو راضی کرو گے؟ سب کو راضی کرو گے۔ اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ 2 سے رب کو راضی کرو گے اور 2 کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں۔ کن چیز سے ماہ رمضان میں کثرت سے اپنے رب کو راضی کرو گے؟ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا اور اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا،
تو ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ دوسری بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے مغفرت چاہنا۔ فرمایا گیا ماہ رمضان کے اندر استغفار کی کثرت کرو، خاص طور پر سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا۔ یہ اولیاء کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں استغفار کریں، مطلب یہ کہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو ان دونوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں جس سے اللہ کا بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اسألک الجنہ، مولا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ دعا کرنا، یہ اس سے آدمی مرنے کے بعد کہیں تو جانا ہے، تو اللہ کرے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جنت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے ماہ رمضان میں جنت کی طلب، جنت کا سوال کرنا، اور یہ سوال کثرت سے کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کا سوال کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس سے بندہ بے نیاز نہیں، وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد جب تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آگے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا رب۔ یہ جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے، چونکہ میں نے کل جمعہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 4 چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا، تو میں نے حسب وعدہ آج یہ عرض کر دیا۔ اب میری گفتگو کا آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ عذاب کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک عذاب ہے اور ایک عذاب خواری والا، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ کی حدوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو توڑے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں
ماہ رمضان کی توہین کرنے والے اور ماہ رمضان میں گناہ کرنے والے، ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ماہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں، پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں نشہ آور چیزوں کے پینے کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ مومن پر بہتان۔ آخر ماہ رمضان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتان والی بات کیوں فرمائی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، پیسے کا معاملہ، دوسرا معاملہ اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے، تو ایک دوسرے پر بہتان لگاتے رہتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف بہتان ہی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، یعنی تم کوئی بھی گناہ کرنے سے ماہ رمضان میں ڈرو، اس لیے کہ 11 مہینے تو اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرما دیے، اور یہ 1 مہینہ اللہ عز و جل نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور کتنی پیاری بات ہے اور کتنا میرے رب کا کرم ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ذہن میں بٹھائیے گا یہ بات، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو 11 مہینے تک اللہ سے دور رہے نا، اللہ اس مہینے کے ذریعے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ اب کون اس کو قریب کرنے سے بندے کو روکتا تھا؟ شیطان روکتا تھا نا۔ چلو بڑے شیطان کو ہم نے قید کر دیا، جہنم کو ہم نے تالے لگا دیے، بند کر دیے جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اور تمہارے لیے ہم نے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ تمہارے لیے رحمت کے دروازے ہم نے کھول دیے، تمہارے لیے مغفرت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ کیا بندو پھر بھی تم میرے قریب نہیں ہوگے؟ یہ مہینہ ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنے کا سلیقہ دینے کے لیے آتا ہے،
ہم اگر اس ماہ مبارک کا احترام نہ کریں اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہم کنڈیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ مزید سماعت فرمائیں۔ کسی مومن پر بہتان باندھنا، کسی مومن پر بہتان باندھنا، بہتان کسے کہتے ہیں؟ اس مومن بندے نے وہ کام نہیں کیا اور ہم نے اس بندے کی طرف وہ بات منسوب کر دی کہ اس نے ایسا کیا، میرا گمان ہے کہ وہ ایسا کیا ہوگا، بہتان لگانا ہم نے شروع کیا۔ بندہ جانتا نہیں، خدا کی قسم یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نہیں جانتا یہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب سنیے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان لگانے والے کو اس وقت تک روغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے روغت الخبال کیا چیز ہے، تو سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرۃ المناجی کے اندر روغت الخبال کی تشریح فرمائی گئی، فرمایا گیا روغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس لیے مومن پر بہتان تراشی سے بچو، ہمیشہ بچو، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے اس چیز کا خیال رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان کا حق ضائع کرتا ہے تو ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ ماہ رمضان کا حق کیا ہے ذرا پتہ چلے، اور وہ حق کا ضائع کرنا کیا یہ پتہ چلے تاکہ رسوا ہونے سے بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
جو ماہ رمضان المبارک میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں ہماری رات نہیں کٹتی، ٹائم پاس نہیں ہوتا، اس لیے کیرم کھیلتے ہیں، اس لیے لوڈو کھیلتے ہیں، اس لیے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اس لیے پیچھے بیٹ کھیلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سورہ علم نشرہ پڑھ کر کے دیکھو، پڑھو ٹائم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کس کام سے تم فارغ ہو جاؤ؟ حضور کون سا کام کرتے تھے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کام کرتے تھے، تزکیے کا کام کرتے تھے، تربیت کا کام کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کہتا ہے جب ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو تمہارے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ پتا چلا اگر تمہارے پاس ایکسٹرا ٹائم بچ گیا ہے تو تمہیں لہو و لعب کے لیے نہیں، پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کے اندر اپنے باقی ٹائم کو تم خرچ کرو۔ حیرت کی بات ہے وہ مسلمان جو عام مہینوں کے اندر رات کو نہیں کھیلتا تھا، عام دنوں کے اندر جو کھیل کے لیے ٹائم نہیں نکالتا تھا، وہ رمضان المبارک کے اندر ٹائم پاس کھیل کے ذریعے کرتا ہے۔ خدا کے بندو کتنی بڑی توہین کر رہے ہو تم اللہ کے مہینے کی۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ ہر چیز سے ٹوٹ کر میرا بن کر کے رہ جائے اور میری عبادت و ریاضت کی لذت سے وہ آشنا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے سے ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور اپنی بیوی کے قرب سے جماع سے بچ بھی رہا ہے، لیکن اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے، وہ گناہوں کے کام کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا عمل جہالت سے بھرا ہوا ہے، یعنی جھگڑے فساد کرتا ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صرف بھوک اور پیاس سے ہی بچنے کا نام یا عمل زوجیت سے بچنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ ہماری زبان کا بھی ہے، ہماری آنکھوں کا بھی ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی ہے، ہمارے پیر کا بھی ہے، ہمارے دل کا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول میں رکھنی چاہیے، اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد متعین فرما دی، اس حد کو ہم نے کراس کیا تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تھوڑا میں سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، علماء بھی ہیں اور آپ حضرات بھی ہیں۔ قرآن مقدس میں روزے کے حوالے سے فرمایا گیا، جس لفظ کا انتخاب ہوا وہ ہے صوم یا صیام۔
اب اس کا ٹرانسلیشن روزہ نہیں بنتا. صوم کا ٹرانسلیشن عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عربی میں صوم کا ترجمہ روزہ نہیں بنتا. کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صوم کا معنی ہوتا ہے امساک، رکنا. پھر روزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو چونکہ بندہ دن کے اندر صبح صادق سے غروب آفتاب تک دن میں ان 3 چیزوں سے رکتا ہے تو وہ روز ہوتا ہے نا. امروز کہتے ہیں آج کا دن، تو روز. تو اس وجہ سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے. ورنہ صوم کا معنی جو ہے نا، یہ روزہ اس کا معنی بنتا ہی نہیں. اگر روزہ اس کا معنی بنتا ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے؟ صوم وصال کیوں کہتے ہیں، روزے وصال کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن کو بھی نہیں کھاتے تھے، رات کو بھی نہیں کھاتے تھے. مسلسل کئی دنوں تک حضور نے کچھ کھایا پیا نہیں. اسے صوم وصال کہتے ہیں، روزہ وصال نہیں کہتے. کہیں ترجمے میں روزہ وصال نہیں پڑھیں گے آپ، صوم وصال. تو صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، اسی کی جمع ہے صیام. تو کیا صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ جانا یا رک جانا؟ ہاں، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو ضرور روزہ کہتے ہیں، ان 3 چیزوں سے رک جانے کو. اور یہاں میں اگر کہوں تو یہ منفی عبادت ہے، کرنے کا کچھ نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے. صوم 3 چیزوں سے بچ جانا اور 3 چیزوں سے رک جانا، یہ منفی عبادت. نہ کرنا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، عمل زوجیت سے بچنا ہے روزے کی حالت میں، دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو نہ کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے. تو یہ منفی عبادت ہے. لیکن ہے اتنی بڑی عبادت کہ کوئی عبادت سوتے میں نہیں ہوتی، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ روزے دار سو رہا ہے تب بھی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ ذرا سمجھو، اس کو سمجھو. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں ٹاپک کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں گناہ سے بچا ہوا ہے، اس لیے اس کا گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اور گناہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ثواب، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے. تو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچا ہوا ہے، اس لیے یہ نافرمان اور گنہگار نہیں لکھا گیا، فرما بردار بنا ہوا ہے. اس لیے اس کا سونا بھی میرے رب کے نزدیک عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان 3 چیزوں سے بچنے ہی کا نام روزہ ہے، اصطلاح شریعت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن روزے کی برکات سے محروم رہے گا. اس کی زندگی اس کے نام اعمال میں اگر اس نے زبان کو جھوٹ سے نہیں روکا، غیبت سے نہیں روکا، بہتان سے نہیں روکا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں بھوکا پیاسا لکھا جائے گا، فاقہ لکھا جائے گا، فاقے کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی. اور اللہ کو ایسے بندے کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. پتہ چلا زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو رمضان میں، نگاہ کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھو، پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکو. وہ لوگ جو ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلتے ہیں، دن میں اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے اللہ کے اتنے مقدس مہینے کی اتنی بڑی توہین کی؟ کیا جواب دیں گے؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مجوسی اس کا بیٹا ماہ رمضان میں کھلے عام کھا رہا تھا.
اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا اور کہا کہ تو رمضان میں مسلمانوں کا یہ ماہ رمضان ہے، مقدس مہینہ، تو اس میں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا ابا تم بھی تو کھاتے ہو۔ کہا میں بازار میں کھاتا ہوں، میں تو گھر میں کھاتا ہوں دن میں، مسلمانوں کے مہینے کا احترام کرتا ہوں، ماہ رمضان کا، اس میں لوگ نہیں کھاتے، میں تو چھپ کر کے کھاتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، پبلک میں نہیں کھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تم جنت میں کیسے پہنچ گئے، تم تو مجوسی تھے؟ کہا مرنے سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا وہ جو میرے بیٹے کو رمضان کی توہین کرنے پر میں نے تماچا مارا تھا نا، اللہ کو مہینے کا احترام کرنا میرا اتنا پسند آ گیا کہ مرنے سے پہلے اس نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے مقدس مہینے میں نجات کا پروانہ حاصل کرنے کی بجائے خود شیطان بن کر کے شیطانی کام کرتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج ادا کیا۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ آپ سب کی ذمہ داری، آج یہ میرا پیغام دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، آپ سب کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں بھی جن جن محلوں میں اور گھروں کے اندر لوگ ماہ رمضان میں کیرم کا اہتمام کرتے ہیں، ماہ رمضان میں گیم کھیلتے ہیں، ماہ رمضان میں کرکٹ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، آپ نکلو اور ان کو ہاتھ جوڑ کے سمجھاؤ خدا کے لیے آپ یہ مت کرو۔ حضور فرماتے میری امت اس وقت تک رسوا نہ ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ آج اگر ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کعبہ بلا کر دیتا ہے، حج کرنا ہو تو وہاں جاؤ، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، تب جا کر کے آپ کا حج ہوگا۔ لیکن اے ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان، تو بلا کر نہیں دیتا، تو خود آ کر ہمیں دیتا ہے، یہ تو آ کر دے رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچو، اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر میں بتا دیتا کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو تم تمنا کرتے کہ 12 کے 12 مہینے رمضان ہی کے رہے۔ مجھے یاد آ گئی ایک آیت کریمہ، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں ایک بچے سے نوازا، تو اس زمانے کے یہودی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج یہودی اور عیسائی کیسے دوست بن گئے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت مریم پر اعتراض کرنے والے تو یہودی ہی رہے۔ خیر، تو یہودیوں نے خوب اعتراض اور شور مچایا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو گیا۔ تو جانتے ہیں آپ، جب اعتراض کرنے والے پہنچے اور کچھ لوگ پہنچے حضرت مریم کے پاس کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، قربان جائیے ان کے جواب پر۔ کہتے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کی نذر مان لی کہ چپ رہوں گی اور آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ، میں نے نذر مان لی۔ پھر انہوں نے کہا یہ بچے کے بارے میں تم کہتے تم چپ رہو گے تو کون بتائے گا کہ یہ بچہ کیسے، کہاں سے، کس کا ہے، کون ہے؟ کیا کرم ہے قدرت کا۔ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ لگے ہوئے الزام کو دھونا بھی تھا
اور وضاحت بھی کرنی تھی تو قرآن کہتا ہے بولی نہیں، چپ کا روزہ تھا، جو نظر مانی تھی اسے پورا کیا، چپ رہی وہ، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پوچھتے ہو، ذرا بچے ہی سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے، اسی سے پوچھ لو۔ پتا چلا ولیہ کی اشارے میں وہ تاثیر ہے کہ بچپن میں بھی بچہ بولنے لگ جائے۔ اور حضرت مریم وہ اللہ کی بندی ہے جن کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا، اتنی پاکیزہ طیبہ طاہرہ، فاشارت الیہ۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ بولے گا کیسے؟ کیف نکلم، کیسے ہم سے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے سن لیا، جھولے میں تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، سن لیا۔ تو قربان جائیے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ اس طریقے سے بول رہا ہے، ماں کے اشارے میں وہ طاقت ہے کہ جھولے میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم نے چپ رہنے کا بھی روزہ رکھا تھا۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ میل جھول کی فکر مت کرنا، قرآن سے شغف رکھو، جہاں ٹائم ملا کھولو قرآن پڑھو۔ اگر کوئی دینی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے تحریک کا بھی انشاءاللہ ریلے ہوگا، اسے سنیں، لیکن قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ تلاوت قرآن مقدس، اور جو 4 باتیں میں نے بتائیں، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کسی مسلم محلے کے اندر اور گھر کے اندر کوئی کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش سے اگر کوئی بچ گیا تو یقین مانیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ خود نے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس ماہ مبارک کی توہین کرنے والے کا انجام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ماہ رجب، ماہ رجب سے ماہ رمضان کے پانے کی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیوں؟ ایک بڑا لطیف نکتہ اس پر عرض کرتا ہوں۔ حضور ایک مزاج دے رہے ہیں، اور وہ مزاج یہ ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے لمبی عمر مانگنا بھی میری سنت ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان نصیب ہوگا، عبادت زیادہ کریں گے تو عمل زیادہ کرنے کے لیے لمبی عمر مانگنا اور لمبی زندگی ماننا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب ایک اور بات میں عرض کروں، روزے کی وجہ سے انسان جو ہے نا گناہ سے بچ جاتا ہے، بھوکے پیاسے کی وجہ سے۔ جملہ صاحب دل اور صاحب ادب جو ہوں گے وہ اس کو سمجھ جائیں گے اچھی طریقے سے جملے کو۔ جب شکم بھرا ہو نا تو اعضا بھوکے ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ جب پیٹ بھرا ہو نا تو اعضا بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں بھی غذا چاہیے۔ تو پیٹ بھرا انسان کسی کو مارتا بھی ہے، پیٹ بھرا انسان گناہ بھی کرتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہونا تو اعضا چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کو فرض فرمایا تاکہ تمہارے جسم کے اعضا بھی کنٹرول میں رہیں۔ تم بھوکے رہو گے تو تمہارے اعضا بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور جہاں تمہارے پیٹ میں گیا کہ مستی تم کو شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 1 مہینہ پریکٹس کے لیے ہے تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کر کے اپنے اعضائے جسمانی کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے
آپ کو سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان ہمیں سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، اس میں ہمیں سلامت رکھے، ماہ رمضان کو بھی سلامت رکھے اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان میں بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔